شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ روزانہ تراویح کے بعد ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے معنی و مطلب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ آج کی تراویح کا خلاصہ کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا ہے کہ کل کی تراویح میں امام صاحب سے 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی گئی، پھر اس کے بعد اور ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیرے، تو گویا کہ 4 رکعت کی طرح ہم نے نماز پڑھا۔ تو میں نے اس مسئلے کو پڑھا تو صحیح اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کو ایسا کرنا تھا کہ 2 رکعت اگر نماز ہے تو 3 رکعت پڑھ لیے، تو اس کے بعد ایک بار سجدہ سہو کر کے اس نماز کو ختم کر کے پھر الگ سے 2 رکعت پڑھنا چاہیے تھا۔ تو کل کی شکل ایسی بنی کہ گویا کہ ہم نے 4 رکعت کی نماز تھی، 3 پڑھے پھر ایک بعد میں پڑھی، جو کہ غلط تھا۔ بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ صرف احناف کے پاس یہ مشروع ہے کہ 4 رکعت تراویح ایک ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئندہ سے اب ہم کیا کریں گے، ہماری نماز کا کیا ہوا کل کا؟ کچھ نہیں ہوا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرض نماز نہیں تھی، یہ سنت موقعہ تھا۔ تو آئندہ سے کبھی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو تو اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت الگ سے پڑھیں۔ تو یہ ایک وضاحت تھی کل کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آج کی تراویح میں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 8ویں پارے میں 2 حصے ہیں، ایک ہے سورۃ الانعام کا حصہ ہے اور سورۃ الاعراف کا شروعات کا حصہ ہے۔ سورۃ الانعام کی تفصیلات کل ہم نے معلوم کیا کہ سورۃ الانعام کیا ہے، تو اس سورہ کا اخیر کا حصہ ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ الانعام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ 10 باتوں کی وصیت ہم کو کرتے ہیں۔ 10 باتوں کی وصیت سورۃ الانعام کے اخیر میں ہے۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ پہلی وصیت ہے۔ توحید کا پیغام ہے، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ سورۃ الانعام کا جو مین ٹاپک ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ دوسری وصیت ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، وہ حدیث مشہور ہے جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے ہیں، ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا۔ نماز کے بعد صحابہ نے سوال کیا کہ آپ منبر پر ہمیشہ ایسے ہی چڑھتے ہیں لیکن آج منبر پر جیسا قدم رکھ رہے تھے آمین کہہ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کر جنت میں نہ جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ یہ بدعا انہوں نے دیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں اگر والدین دیے ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کو پانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے ہم میں کے ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری وصیت اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ جیسا کہ کل ہم نے بات کیا کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی مستقبل میں کچھ کام نہیں آئے گی، یہ نہ ہم کو پیسہ کما کے دے گی، بلکہ الٹا لڑکی کے اوپر خرچے ہیں، ایسی سوچ تھی اسلام سے پہلے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا
نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو غریبی کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے، کیونکہ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ہم رزق دینے والے ہیں، تم کو رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا نہیں ہے۔ اور آج بھی، آج کے دور میں اتنے سال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ اللہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بات پائی جاتی ہے کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی برکت والی چیز نہیں آئی، بلکہ منحوسیت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ۔ تو یہ ایک غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، کتنی بھی اولاد تم کو پیدا ہو، ہر شخص اس دنیا میں اپنا خود کا رزق لے کر آ رہا ہے۔ آج کل ماڈرن ذہن کے سو کال ماڈرن، ایسے ماڈرن جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی ترقی یافتہ ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں 2-3 بچے ہیں یہ کافی ہے، زیادہ بچے ہوں گے ان کو زیادہ اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، زیادہ فیس دینا پڑے گا، ان کو بہت سارے سہولتیں ہم نہیں دے سکتے، لہٰذا ایک کام کریں، 2 بچے رکھیں، اچھا کمائیں، وہ 2 بچوں کو جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ یہ سوچ بھی غیر اسلامی سوچ ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے اپنا رزق خود لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد دینے والی ہے، قیامت کے دن میں امت کو دیکھ کر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ تزوجوا الودود الولود فإنی اکاثر بکم الامم، میں امتوں میں میری امت کو دیکھ کر فخر کروں گا، ماشاءاللہ کتنے زیادہ ہیں میرے امتی۔ تو یاد رکھیں، جتنے زیادہ اولاد ہوں گے آپ کا رزق میں اتنی ہی برکت آئے گی، کمی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ چوتھی وصیت سورۃ الانعام کے آخر میں کی گئی، برائیوں سے اجتناب کریں۔ 5ویں وصیت کی گئی، ناحق قتل نہ کیا جائے، کسی انسان کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناحق قتل نہیں کرنا، تو اس کا مطلب حق کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ کون کریں گے؟ وہ حاکم وقت کرے گا، وہ قاضی کسی کی سزا میں ڈکلیئر کرے گا کہ یہ شخص کو سزا کے طور پر جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اور آدمی کو قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو یہ حق کا قتل۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص کو قتل کرنا اس دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ 6ویں وصیت کی گئی، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، یتیموں کے مال کو نہ کھائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں ناحق، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یتیم کی ذمہ داری لینا بہت بڑی امانت ہے۔ غیر شعوری طور پر بہت سارے لوگ یتیم کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور ان کے خرچوں کے نام پر اپن بھی کھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ 7ویں وصیت سورۃ الانعام میں ہے، ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ یہ دنیا کے جتنے کاروباری ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ جب تم کاروبار کرو، کوئی چیز تول رہے ہو، انصاف کرو، تولنے میں دھوکہ مت دو۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تم کو دھوکہ دینے سے تھوڑا فائدہ ہو جائے، تم کو اس مال میں نہ برکت ملے گی بلکہ الٹا نقصان ہوگا، آخرت میں بھی سزا تمہارے لیے ہے۔ قوم شعیب، ایک قوم کو اللہ نے اس لیے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم دنیا کے سب سے ایماندار تاجر، سب سے ایماندار کاروباری بن کر بتائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ مسلمانوں کی پہچان یہ بننا چاہیے مارکیٹ کے اندر کہ سب سے امانت دار اگر کوئی دکان والا ہے تو مسلمان ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ایسے ہم کو بن کر اس دنیا میں جینا ہے، تبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری شان بڑھائے گا، ہم کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں جئیں گے۔ 8ویں وصیت جو اللہ نے سورۃ الانعام میں کیا ہے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی تم بات کرو یا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ آئے، معاملے کو حل کرنا ہے، انصاف کرو۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ انصاف کر رہے ہیں، 2 لوگ ہیں، ایک طرف تمہارے دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، دوسری طرف ایک انجان آدمی ہے، لیکن فیصلہ اگر آپ کے ہاتھ میں آیا، انصاف کرو۔
ہو سکتا ہے اگر انصاف کرنے میں رشتہ داروں کا نقصان ہے ہونے تو، دوستوں کا نقصان ہے ہونے تو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی جئیں گے تو زندگی میں ایک یقین آئے گا، ایک کانفیڈنس آئے گا، ہم بہت ہی شان کے ساتھ اس دنیا میں جئیں گے۔ نواں جو وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو شرک نہ ہو زندگی میں، ہر قسم کے شرک کو زندگی سے نکال دے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، قربانی کرنا ہے تو اللہ کے نام پر ہو، نظر و نیاز ہو تو اللہ کے نام، اس دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے، یہ وعدہ ہم نے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ آخری 10ویں جو وصیت ہے سورۃ الانعام میں، صراط، وہ یہ ہے صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ اگر آپ کو کسی معاملے میں پتہ چل گیا کہ یہ مسئلے میں یہ بات سب سے صحیح ہے، اسی پر عمل کریں، ہو سکتا اس پر عمل کرنے میں آپ کو تھوڑا نقصان ہو جائے، اس نقصان کو تھوڑا برداشت کر لیں آپ، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سرخوئی عطا کرے گا، آپ دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ ایمانداری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری حصے میں کیے۔ اس کے بعد ہمارے سورۃ الاعراف شروع ہوتا ہے۔ 8ویں پارے میں آدھا پارہ انعام تھا جو ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف یہ ایک بہت ہی بہترین سورت ہے، یہ مکی جتنی سورتیں ہیں ان میں سب سے لمبی سورت قرآن میں سورۃ الاعراف ہے، اور اس سورت کے اندر پچھلے نبیوں کے قصوں کو بیان کیا گیا تفصیل سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک تمام نبیوں کے قصوں کو سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یعنی الغرض نبیوں کے قصوں کو اس میں بیان کیا گیا۔ بیان کرنے کی حکمت کیا تھی؟ کیوں بیان کرے اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر سارے قصوں کو؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کے ٹائم سے آج اور کل قیامت تک، ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے، ہمیشہ۔ بلکہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے آسمان میں ہی حق اور باطل کی لڑائی شروع ہو گئی، ابلیس کی اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہو۔ تو یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ حق پر چلیں گے تو یقیناً باطل سے کہیں نہ کہیں زندگی میں ٹکراؤ ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ بات ہے۔ تو اے مومنوں، جب حق و باطل کی آپس میں لڑائی ہے تو یقین جانو اگر آپ حق پر ہوں گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابلیس کا معاملہ ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ، آدم علیہ السلام جیت گئے، نوح علیہ السلام کے خلاف ان کی قوم ٹھہر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اس طوفان سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے۔ ہود علیہ السلام جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم ان جن کی عبادت کر رہے ہو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ قوم نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو عذاب دیا، اور کس کو بچایا؟ ہود علیہ السلام کو بچایا اپنی رحمت سے۔ پھر ان سب لوگوں کو بچایا جو ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور جو مخالفین تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اللہ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، آج ان کا نام نشان لینے والا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کے قوم نے جھٹلایا، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو، لوگوں نے انکار کر دیا، قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام بچ گئے، ایمان والے بچ گئے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی نے ان کے خلاف ٹھہر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، بیوی آپ کے گھر کی ہے، لیکن اگر وہ توحید پر نہیں ہے، وہ شرک پر ہے، تو تم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम का वही मामला था। नूह अलैहिस्सलाम तूफान में देख रहे हैं कि उनका बेटा डूब रहा है, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है, बचाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तुम समझते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर का है, नहीं, वो तो तुम्हारा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। तो आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क़यामत तक जितने मोमिन हैं आएंगे, और हमसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तक जितने मोमिन थे, हम सबका एक रिश्ता है, वो ईमान का रिश्ता ही असल रिश्ता है। अल्लाह ताला ने खून के रिश्ते इसलिए बनाए ताकि लिताअरफू, एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने खानदान बनाया ताकि मिलजुल कर जिंदगी गुजारे। तो सबसे मजबूत रिश्ता ईमान का रिश्ता है, फिर उसके बाद हमारे दूसरे रिश्ते आते हैं। फिर उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने बयान किया। शुएब अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनका इनकार कर दिया, कहा क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल वलौ कुन्ना कारिहीन। शुएब अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की जानिब बुलाए लोगों को, तो लोग तकब्बुर किए, क्योंकि लोग क्या समझ रहे थे, हम मालदार हैं, अगर नबूवत आना था तो हमारे पास आना था, हम पैसे वाले हैं, ये गरीबों के पास कैसा नबूवत आ गई। तकब्बुर किए, गुरूर किए। तो अल्लाह ताला और कहते थे, ऐ शुएब हम तुमको और तुम्हारे मानने वालों को इस बस्ती से निकाल के फेंकेंगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब लाया, और बचाए किसको? शुएब अलैहिस्सलाम को बचाए और उनके मानने वालों। अलगर्ज इन तमाम किस्सों से हम क्या सीखे? हमने ये सीखा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हक और बातिल की हमेशा लड़ाई रही, लेकिन जो लोग हक का साथ दिए, हक पर जम गए, अल्लाह ने उनको बचा लिया, और बातिल हमेशा नाकाम हुआ। आज भी अगर हक और बातिल की लड़ाई है, आपको यकीन होना चाहिए कि अगर हम हक पर जमे हुए रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। यकीन होना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो जाए, ये यकीन अगर हमारे दिल में होगा, कोई भी हालात हमें कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। ये यकीन इन सूरत से मिलता है। इसी तरीके से सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला ने तफसील से आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान किया। ये बहुत ही अहम किस्सा है। इस किस्सा तो है, लेकिन इस किस्से से हमने क्या सीखा, ये सवाल है। इब्लीस का किस्सा सबको मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में रखा, मजे में थे, आयश कर रहे थे, लेकिन इब्लीस की बातों में आ गए। अल्लाह ताला ने कहा कि सब खाओ, सब पियो, सिवाय उस दरख्त के। इब्लीस उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने सबसे पहले उसकी दुश्मनी कहां से शुरू? सजदे से शुरू हुई। अल्लाह ताला ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए तो फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो। सब लोग सजदा किए। शैतान ने सजदा नहीं किया। शैतान को जब कहा गया सजदा करो तो उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे उसने अपने दिमाग को यूज किया। उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूं, आग तो ऊपर जाती है, आदम तो मिट्टी के हैं, मिट्टी तो नीचे जाती है, मैं ऊपर वाला हूं, मैं कैसे झुकूं? यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि शैतान ने यह नहीं देखा कि हुक्म किसका है। यहां पर हुक्म अल्लाह का था कि तुम सजदा करो, उसने हुक्म देने वाले को भूल गया और वो अपने बारे में सोचने लगा। तो आज भी हमारी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की कोई बात आ जाती है, कुरान हदीस की कोई भी बात आ जाए, फौरी दिमाग में यह आना चाहिए ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। खत्म। अब तक हम जो भी कर रहे थे उसको साइड में रखें और आज से हम इस पर अमल करें। क्यों? क्योंकि ये हुक्म अल्लाह का है। शैतान इसलिए नाकाम हुआ, मरदूद बना, क़यामत तक वो मरदूद रहेगा, लानत ज़दा रहेगा, और क़यामत में वो जहन्नुम में जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे उसने अपने दिमाग को लड़ाया। तो कामयाब वो है जो कहेगा समिअना व अतअना, हमने सुना और अमल किया, और नाकाम वो है जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपने दिमाग को लगाया। तो मेरे भाइयों, ये पहला सबक जो हमने इस किस्से से हमने सीखा। दूसरा सबक हमने जो सीखा कि फरिश्ते जैसा अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, सजदा किए, फौरी सजदा किए, और उन्होंने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, जितना इल्म आपने हमको दिया, हमको उतना ही इल्म है, बाकी आदम कितने बड़े हैं, उनका क्या मर्तबा है, हमको नहीं मालूम। आपने कहा सजदा करो तो हम करेंगे।
تو یہاں پر جو سبق ملتا ہے کہ اللہ نے جو علم ہم کو دیا، جتنا بھی علم، مجھے جو علم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے، یہ سمجھے کہ جو علم ہم کو ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی علم والا تکبر نہ کرے کہ میرے پاس علم آ گیا. اگر تکبر کریں گے، شیطان نے تکبر کیا، گیا کام سے. تو علم آنے کے بعد انسان متواضع بنے، جیسا کہ فرشتوں نے کیا. علم تھا، سجدہ کرو، سجدہ کی. تو یہ دوسرا سبق ہم نے آدم علیہ السلام کے ابلیس کے قصے سے ہم نے سیکھا. تیسرا سبق جو ہم نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے سیکھا وہ یہ ہے کہ سب سے برے اخلاق اگر کوئی ہے تو وہ حسد، تکبر اور حرص، لالچ. یہ ایک ایسے بیماریاں ہیں جو انسان کو ہمیشہ ناکام کرتے ہیں. ابلیس ناکام ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا بنا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو برداشت نہیں ہوا. آج بھی یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ پیدا ہم کو کیا، جس کو چاہے ہم سے بڑے بنائے، کس کو چاہے چھوٹے بنائے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر اللہ کسی کو ہم سے زیادہ دیتا ہے، اس کو دیکھ کر حسد آ گیا، تو جس طریقے سے ابلیس ناکام ہوا، ہم بھی ناکام ہو جائیں گے. حسد یہ سب سے بڑی بلا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسد جیسی بیماری سے ہم کو بچا لے. کیونکہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے. دل میں بات آنا برا نہیں ہے، آ گئی، اللہ سے دعا کر لی. لیکن دل میں بات آنے کے بعد ظاہر کرنا، حسد کرنا، اس کے خلاف سازش کرنا، کاروائی کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ ابلیس کا راستہ ہے. جیسا وہ ناکام ہوا، ایک دن حسد کرنے والے ناکام ہو جائیں. چوتھا سبق میرے بھائیوں جو ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے سے سیکھا وہ یہ ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے. مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوگی، کیونکہ ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤ، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ نہیں. جیسے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اب غلطی ہو گئی، معلوم ہو گیا، کیا کیا؟ فوری توبہ کی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے ظلم کیا، ہم سے گناہ ہو گیا، اب تو ہم کو معاف کر دے. اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو یہ سبق ہماری زندگی کے لیے ہے کہ ہم سے زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو جائے فوری اللہ کی طرف پلٹ جانا اور کہنا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اور اللہ سے عہد کرنا کہ انشاءاللہ آج کے بعد اللہ میں یہ گناہ پھر سے نہیں کروں گا. تو یہ سبق ہم نے آدم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھا. اس کے بعد میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے جو سبق ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کو پیدا کیا ہے میرے ہاتھوں سے. لفظ ہاتھ کا لفظ یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما خلقت بیدی، میرے ہاتھوں سے میں نے آدم کو پیدا کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت سے ہم کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. لیکن اب ہم ہاتھ ہے مطلب ہم ہمارے ہاتھوں پہ اس کو امیجن نہیں کرنا. ارے ہاتھ ہے مطلب ہمارے جیسے ہاتھ ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے شان شان ہے، کیسے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہم کو اتنا معلوم اس آیت میں بتایا گیا لما خلقت بیدی، مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں. یہ چیز ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جو ہم کو اس واقعے سے معلوم ہوا. آخری ایک فائدہ ہے جو اس واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں اور آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا معلوم؟ سب سے پہلا گناہ حسد ہوا تھا. حسد ہوا تھا. شیطان نے، ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام کے خلاف. تو حسد اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے. تو اس سے بچنا ہے. یہ ایک فائدہ ہے کیونکہ جب قرآن میں کوئی بھی قصہ آتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کیا سبق مل رہا ہے، کیا فائدے ہم کو مل رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. تبھی ہمارا وہ سب پڑھنے کا فائدہ ہوگا. ورنہ قصہ ہے، بہت اچھا قصہ ہے،
بہت زبردست حصہ تھا بول کے خاموش نہ رہنا ہے. اس سے کیا سیکھے ہم؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرانے نبیوں کے قصوں کو بیان کیا نصیحت کے لیے تاکہ ہم سیکھیں. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلائے اور ہر قسم کی ایسی اخلاقی بیماریاں جو ہماری شخصیت کو تباہ کرے ان اخلاقی بیماریوں سے ہم کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو حسد سے بچا کر رکھے, تکبر سے بچا کر رکھے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو وصیتیں سورۃ الانعام کے آخر میں 10 وصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا جو مہینہ ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہم کو بنائے. ایک بات میں کہوں گا, بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. آپ صرف تمنا کریں گے, محنت نہیں کریں گے, وہ چیز نہیں ملے گی. رمضان کی 2 عبادتیں سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلا کیا ہے؟ روزہ. دوسرا ہے قیام اللیل, تراویح کی نماز. تو کوشش کریں, محنت کرنا پڑے گا. تراویح کو پابندی سے پڑھیں. اگر آپ مسجد کو آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہوگی, جاؤ پانی سے اپنا منہ دھو لو, پھر آؤ پھر کرو. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تراویح فرض نہیں ہے, چھوڑے تو بھی چلتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. یہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا کہ بھئی پڑھو. جب آپ اتنی تاکید سے ہم کو کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو لائٹ کیسا لے سکتے ہیں؟ پابندی سے پڑھے میرے بھائی, محنت کریں. مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کوشش بغیر محنت کے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو میری گزارش ہے, سب سے پہلے میں اپنے لیے پیغام ہے میرے اپنی ذات کے لیے, پھر ہمارے بھائیوں سے کہ تراویح کو مت چھوڑیں, پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور جب آئے مسجد میں تو پوری تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. وقتی طور پر اگر تھکان ہوئی, تھوڑا بیچ میں وقفہ آتا ہے, ہر 2 رکعت کے بعد فریش ہو جائیں, پھر جوائن کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی کما حقہ قدر کرنے والا بنائے اور رمضان کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.